اور اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے میں اس کو بڑی تاثیر ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، چاشت کی نماز آج کل سمجھو 9:30 10 بجے آپ جو ہے چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں مثلا، چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 360 دفعہ یا توابو یا توابو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور اللہ سے توبہ مانگ لینی ہے، بس آپ کی ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ہم نے توبہ کی، پتہ نہیں اس کی قبول ہوئی کہ نہیں۔ یہ عمل کر کے آپ نے جب توبہ کی تو سمجھو قبول ہو گئی، کیونکہ اس عمل کی توفیق عطا کر دینا ہی قبولیت و توبہ کی علامت ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ پکار لیا اللہ کو، توبہ قبول۔ ایک یہ خوبی، ایک یہ ہے کہ کاموں میں آسانی کے لیے، کام مشکلیں ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہوئے اٹک جاتے ہیں، انسان بس اسے الجھن میں رہتا ہے، جب اسباب سارے مہیا کرتا ہے، اب وہ تواب کو پکارے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس نام کی عدد جو ہیں 409 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد اس کا ورد کرے، اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی اپنا مدعا ہے وہ رکھ دے گی، اللہ یہ میرا کام ہے، یہ پائے تکمیل کو پہنچتا نہیں ہے، بالکل یہ 19 پہ پہنچ کے 20 نہیں ہوتا، یا اللہ یہ اپنی رحمت کر دے میرا کام ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ 21 دن نہیں پورے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے، اور کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا چھوٹے چھوٹا کام ہو، یہ ایک خوبی اس کے اندر۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر سامنے ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اور انسان چھٹکارے کے باوجود اس کی جو ہے شکنجے میں ہے۔ مثلا بس اوقات ایک شوہر ظالم ہوتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں شوہر ظالم ظلم بھی کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے، اب وہ بیچاری چھٹکارا بھی نہیں پا پاتی، کیونکہ اس کو کہہ دیجیے خلا لے لو، اب خلا مانگتی ہے تو دیتا نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سی ایسی کالز بھی آتی ہیں، ایسی عورتیں ہیں، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا ملازم ہے ایسے باس کے شکنجے میں ہے کہ اس سے نکلے تو موت ہے، نوکری کرے تو موت ہے، کیا کریں؟ اس وقت کہتے ہیں کہ جب بھی اس آدمی کو دیکھیں تو اس کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں۔ جب بھی اب بیوی ایسی مظلوم ہے تو 10 مرتبہ پڑھ کے یا توابو یا توابو اس کی طرف پھونک دیا کریں۔ کہا کہ آٹومیٹکلی یہ ہے نا وہ یعنی 41 دن نہیں پورے ہوں گے کہ وہ خود ہی آپ کا اس سے چھٹکارا ہو جائے گا، بھلے اللہ میاں دونوں میں فاصلے پیدا کر دیں یا وہ خود ہی کہے گا یار چلو جاؤ یہاں سے، تو آپ کو خلاصی مل جائے گی، اور یہ بہت بڑی تاثیر ہے۔ اور ایک اس کے اندر فائدہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں، جو گناہ کرنے کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے میرے جو ہے وہ نیکی کی طرف مڑ جائیں۔ اب گناہ کا تقاضا انسان جو ہے غصہ کرتا ہے، مثلا غصہ جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، حسد کرتا ہے، حسد کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، تو یہ جو گویا کہ ساری اس کی ایسی جو بری صفات ہے وہ کسی دوسری طرف جو ہے نیکی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے پیے اس پر 11 مرتبہ یا توابو پڑھ کے دم کر دیا کرے، اللہ اس کی بری صفات اور خواہشات کو نیک صفات اور خواہشات میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ والدین کے لیے بہت مجرب ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اخلاقی بہتری کے لیے ان کے کھانے پینے پہ 11 مرتبہ پھونک دیا کرے۔ اگر خالی برتن میں پھونکیں پھر اس کے اندر کھانا یہ پانی ڈالیں تو دی بیسٹ۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کھانا جب پک گیا یا جو چیز وہ کھا رہا ہے 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا۔ اب یہ ہے کہ والدین بس اوقات کہتے ہیں بچہ دور رہتا ہے، کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، آپ تصور میں لا کے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، کیونکہ ظاہر پھونکنا آپ کا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ انشاءاللہ وہ تواب اس کا اثر وہاں ڈالیں گے اور اس کا قلب جو صافی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر کمالات ہیں، اور یہ جمالی اور مہربانی کا نام ہے۔ حضرت آپ کو سننے کے بعد جو مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے اللہ کے اتنے نام مطلب اب 81 نام یہ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ صفحے اول میں آنے والی بات ہے۔ میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم سب آپ سے اور باقی طور طریقوں سے اور ہر روز ایٹ لیسٹ دن میں 5 دفعہ نمازوں کے وقت کے اوپر کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ توبہ۔ توبہ کی ڈیمانڈ ہے ہماری، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے،
سب آپ سے پوچھتے ہیں ہاں، کہ صحیح توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، کیسے قبول ہوئی، کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی. تو آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر چاشت کی نماز کے لیے ہی آدمی کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا. تو یہ ایسے ہی نہیں کھڑا ہوا. ہاں بالکل. اللہ نے توبہ قبول کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اس نام کے بدلے اللہ انسان سے رجوع کر لیتا ہے. بڑی بات. تو مطلب توبہ کی بات تو پھر یہاں آ گئی نا یہاں کہ یہ تو توبہیں جس نے مانگنی ہیں، جس نے قبول کروانی ہیں، جو نادم ہو چکا ہے اپنے دلوں میں، اس کے لیے آپ نے فارمولہ دے دیا ہے. الحمدللہ. یہی بات ہے نا. بالکل بالکل. مطلب میں نے کوئی زیادہ نہیں کہا کہ یا کم ہی کہا ہوگا جی شاید، بالکل. جو میری سمجھ میں بات آئی. پھر اس کے بعد یہ کہ رکے ہوئے کام تو آپ کے پاس یہی تو مریض ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ نے پھر فرما دیا 409 دفعہ کون سی بڑی بات ہے، کوئی ایک نماز، 5 نمازیں ایک طے کر لیں کسی ایک وقت جو آپ کو آسان لگے، اور 409 منٹ کی بات ہے، منٹوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گناہ سے اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا نیکی کی طرف، اس کے لیے یہ ہے. اور پھر آپ نے توبہ کی 4 شرائط بیان کی ہیں، 3 تو ہیں ہی ہیں، چوتھی بھی آ گئی ہے. آگے بالکل صحیح بات. تو 4 شرائط بیان ہو گئی. تو سارا ٹوٹل فارمولا، ٹوٹل سولوشن از ہیئر. الحمدللہ. Okay, that you have provided today. I thank you very, very much.